جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل کے اندر زکوٰۃ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ 2.5 جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے چاندی کی قیمت ہو، چاندی کی قیمت جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چاندی کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو اس کا موٹا حساب 40,000 سے لے کے 42,000، 40,000 to 42,000 جس کے پاس ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا نیٹ کیش ہو، یا کمرشل انکم سورس ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی آمدنی ہے، گھروں کا کرایہ آتا ہے، فیکٹری کے اندر بننے والی آئٹمس ہے، دکان پہ بکنے والے سامان ہیں، یہ سب جو ہے اس کو جمع کیا جائے گا زکوٰۃ کی لیسٹ کے اندر، اور اس کا جو ہے حساب کر کے نکالیں گے۔ زکوٰۃ دینے کے اندر کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلا حق زکوٰۃ دینے میں اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں کو دینا۔ سب سے پہلا حق خاندان کے غریب رشتہ داروں کا ہے، ان کو دے دینے کے بعد پھر دوسرے درجے پر دین کی خدمت کرنے والے، مدرسے میں حفظ کرنے والے بچے اور بچیاں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے طلباء اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چونکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں پھر عوام کے اندر جو لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ایسے لوگوں کو پھر ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا درجہ رشتہ داروں کا، دوسرا علم والوں کا، مدرسے کی لائن کا، چونکہ زکوٰۃ مسجد کو نہیں دے سکتے، تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی مسجد کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد کسی کو اونر بنا دینا، کسی کو مالک بنا دینا، تو مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان کے نام پر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ انہی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خاندانوں میں رشتہ داروں میں دے رہے ہیں تو وہ ان کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بستی میں، علاقے میں، کالونی میں، محلوں میں، سٹی کے اندر کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، تو ان کے ہے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نکالنے میں اور بھی شکلیں ہیں، اور بھی بہت سارے 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ہم دے سکتے، ان میں سے مختصر میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنے میں کون سی یعنی ویلیو کا لحاظ کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر آپ سونا خریدنے کے لیے گئے، تو سونا خریدنے گئے تو اس کی قیمت 60,000 روپے ہے۔ آپ کے پاس جو سونا ہے 1 تولہ، اگر اس کو بیچنے گئے تو اس میں کیٹیگریز ہو جاتے ہیں۔ 916 کا اگر گولڈ ہے، آپ کا سونا ہے، تو آپ کو 90% آتا میکزیمم، اور اسی طرح سے 22 کیرٹ کا ہے تو آپ کو 80% تک آتا، 24 کیرٹ کا ہے تو اس سے کم آتا آپ کو، یعنی آپ کو جو ہے 70%، 65% آتا۔ پھر اس میں ویسٹیج نکلتا، میکنگ چارجز نکلتا، اولڈ نکلتا، اس میں پرابلمس کی چیزیں نکلتی۔ غرض یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے میں مارکیٹ کا ریٹ نہیں دیکھیں گے، آپ کے پاس جو سونا ہے اس کو لے آ کے بیچے تو کیا قیمت آتی، اس کے حساب سے ریٹ لگائیں۔ تو اس کا موٹا لفظ کیا ہے؟ خریدنے کا ریٹ نہیں، بیچنے کا ریٹ۔ موٹا لفظ ذہن میں رکھ لیں، زکوٰۃ نکالنے میں خریدنے کا ریٹ نہیں بلکہ بیچنے کا ریٹ۔ تو اس لیے آپ زکوٰۃ نکالنے میں جس دن زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن کا ریٹ کیا ہے وہ دیکھ کر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، پیپر ریٹ ہو یا مارکیٹ ریٹ ہو، جو بھی ہو آپ دیکھیں، وہ دیکھ کر اس کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ کو نکالیں۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے رہا۔ اسی طرح سورہ نازعات میں ہو، اور اسی طرح سورہ عبس اور دیگر دوسری صورتوں میں ہو، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی اہمیت کو بتایا ہے۔ آج ہمارے پاس
مسلمانوں کی اہمیت کم ہوتی جا رہی. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کا جذبہ یہ بہت ضروری ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو کہ کوئی دوسرے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ میں ان سے پہلے گفتگو کر لوں. غیر قوم والے تھے. تو اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں تعلیم و تربیت دی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا لحاظ رکھو، اپنے ملنے جلنے والے بھائیوں اور بہنوں کا لحاظ رکھو. یہ بہت ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. تو اس سے ہمارے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنا یہ بہت اہم ہے. چاہے وہ خاندان کے اندر ہو، خاندان میں ایک دوسرے سے ملنا ہو تو بھی ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، چونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے محبت کے. دنیا میں پیار کے، محبت کے، ملنساری، دوستی کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. سب چھوڑ کے جاتا ہے. دولت ہے چھوڑ کے چلے آنا ہے، خوبصورتی ایک دن ختم ہو جاتی، عہدہ ایک دن ختم ہو جاتا، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جاتے. جو چیز آنے والی ہے ایک دوسرے کے اخلاق، ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے ملنساری، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، اور جس کا جو مقام ہے وہ مقام کے لحاظ سے ہم زندگی گزاریں. مثال کے طور پر شوہر ہے تو شوہر کا جو مقام ہے وہ مقام ہم ضرور دیں. شوہر سے کبھی تیز انداز میں بات نہ کریں، شوہر سے کبھی ہم بدتمیزی نہ کریں. اپنے ماں باپ جو ہم سے بڑے ہیں ان کا جو ہے ہم لحاظ رکھیں اور ان کا جو ہے ہم خاص طور پر خیال کریں. اسی طرح دینداروں کے اعتبار سے، دین کے خدمت گزاروں کا ہم احترام کرنا الحمدللہ آپ حضرات کرتی ہی ہیں، اور ادب و احترام ہم کرنا سیکھیں. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو ہماری دین کے اعتبار سے جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ سوسائٹی کے ہوں، محلے کے ہوں، مسجد کے ہوں، مدرسے کے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، باجیاں ہوں، ذمہ دار ہوں، ان سب کا ہم انشاءاللہ ادب و احترام کریں گے، رسپیکٹ دیں گے تو ہی یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. آپ حضرات کو معلوم بھی ہے کہ ایک آرگنائزیشن چلانے میں 10 قسم کے ٹینشن ہوتے. چھوٹا سا سمسار ہم سے آج کل نہیں ہوتا، ہم 3 بنگے ہو جاتے چھوٹا سا سمسار چلانے میں. الحمدللہ اتنی بڑی سوسائٹی چل رہی ہے تو اس میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے آپ حضرات بھی ماشاءاللہ اب تک جس طرح خیال کرتے ہوئے آئے ہیں، لحاظ کرتے ہوئے آئے ہیں، انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آئندہ بھی ہماری سوسائٹی کے مرد و خواتین جو ذمہ دار ہیں، باجی ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، آپ حضرات ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ مل جل کر رہیں تو انشاءاللہ یہ ناؤ جو ہے پار لگے گی، کشتی آگے بڑھے گی، اور بھی الحمدللہ جو ہے اس کے برانچز کھلیں گے اور امت کے اندر جو ہے بھلائی آئے گی، قوم کے اندر ہمدردی آئے گی، اور ہم انشاءاللہ اس علاقے میں، اس کالونی میں اور بھی جو ہے خدمات انجام دیں گے. تو جو خواتین آج آئی ہوئی ہیں وہ اپنے جو ہے نام بھی لکھائیں، فون نمبر، جتنے خواتین آئے ہیں سب اپنے فون نمبر اور نام لکھا کر جائیں تاکہ جو ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کوئی نیا بیچ جو ہے شروع کر سکے. تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ حضرات جو ہے عمل کریں گے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ اپنے کرم سے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے نماز، روزہ، تراویح، صدقہ خیرات کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما. ہم نے جو جس اعتبار سے بھی نیکیاں کی ہیں اس کو قبول فرما. مردوں کی اور نیکیوں کو قبول فرما، عورتوں اور خواتین کی نیکیوں کے اللہ قبول فرما. ہر ایک کو جو ہے نیک جو ہے اور صالح بنا دیجیے. ہر ایک کے اندر دین کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اللہ جس طرح یہاں پر خواتین کی کثیر تعداد آ رہی ہے، اللہ ان کو جو ہے قبول عطا فرما دیجیے، ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ آنے والی ان خواتین کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، بیماریوں، بلاؤں، آفتوں، پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائیے. دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے. اور اللہ مزید
دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ان خواتین کو توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس ادارے اور اس سوسائٹی کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے۔ اپنے کرم اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ تو جس کا بھی